تشریف لا چکی ہیں. شب و روز کی محنت اور یہ ایپ کا ڈسٹرکٹ ہری پور کا الیکشن، چونکہ ہمارے پیاس سیاست کے شاہ سوار تشریف فرما ہے کہ یہ ایپ کا الیکشن قومی اسمبلی کے الیکشن سے کم نہ تھا. شب و روز محنت کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس قیادت کو کامیابی کا سہرا عطا فرمایا. آج رب کائنات کی بارگاہ میں اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اور آج کی یہ تقریب شہید، تقریب حلف وفاداری ہے اپنے ان عہدوں کا جو ذمہ داری برادری نے اپنے بھائیوں کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اس کی حلف برادری کی تقریب بھی ہے. اور میں تمام جتنے بھی میرے مہمان تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص ہری پور کی شان، ہری پور کی مان جناب یوسف ایوب خان صاحب، جنہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. جتنے بھی میرے بھائی ادھر ادھر ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں اور بغیر کسی تاخیر کے ہم یہ پروگرام آگے شروع کرتے ہیں. رب کائنات کے عظیم کلام سے آج کی اس تقریب حلف وفاداری کا آغاز کیا جاتا ہے، اور رب کی توفیق سے یہ رب کائنات کے عظیم کلام کے چند حروف تلاوت کرنا، اصول برکت کے لیے تلاوت کرنا، یہ میرا مقدر بنا ہے. تو میں رب کائنات کا عظیم کلام قرآن کریم کے چند حروف اصول برکت کے لیے تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. احباب گرامی القدر، رب کائنات کے عظیم کلام سے سورہ کوثر کی آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اب ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ویسی زباں خدا نہ کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حمد و نعت کے چند اشعار پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد گلشاد صاحب، جو کہ ٹیکنیکل کالج سرائے سالہ سے تشریف لائے ہیں. محمد گلشاد صاحب. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نثار سید کونین پر میرے ماں باپ، نثار سید کونین
کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کب کہتا ہوں نایاب نگینا مجھے دے دو کب کہتا ہوں نایاب نگینا مجھے دے دو مانگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو خوشبو سے مہکتا رہے گلشن میرے دل کا خوشبو سے مہکتا رہے گلشن میرے دل کا آقا رخ انور کا پسینہ مجھے دے دو کب کہتا ہوں نایاب نگینا مجھے دے دو مانگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں احباب گرامی جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج کی یہ تقریب شہید ایپکا ڈسٹرکٹ ہری پور کی باڈی کی الف وفاداری کی تقریب ہے اور ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں آج کی اس تقریب کی صدارت کے لیے میں نامی اسم گرامی پیش کر رہا ہوں جناب سریر احمد خان صاحب جو کہ ہمارے صوبائی صدر ہیں ایپکا کے پشاور سے تشریف لائی ہیں آج کی اس پروگرام کی صدارت کے لیے میں سریر احمد خان صاحب کا نام پیش کرتا ہوں احباب گرامی القدر ایپکا میرا ایپکا کے ساتھ 1994 سے تعلق ہے 994 اور وہ شخصیت یہاں تشریف فرما ہے محترم جناب حاجی ایوب صاحب جنہوں نے مجھے اپنی ٹیم کا ایک ممبر بنایا تھا اور یوسف خان صاحب یہ بات میں کرتا جاؤں یہ مجھے کہتے ہیں خطیب ایپکا اور آج تک انہوں نے مجھ سے نکاح کسی نے نہیں پڑھوایا مجھے اپنا خطیب بنایا ہوا ہے نکاح انہوں نے مجھ سے کبھی نہیں پڑھوایا بہرحال یہ ان کی محبت ہے اور یہ میری بھی رفاقت ہے کہ 1994 سے لے کر یہی میرا گروپ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ دوستیاں یہ رشتے سلامت رکھے تو میں مہمانوں کا تعارف کس طرح کرواتے جا رہا ہوں آج ہماری اسٹیج کے رونق بنی ہوئی ہے آپ کی جانی پہچانی اور ہزارے کی نئی ملک پاکستان کی نامور شخصیت جناب یوسف ایوب خان صاحب جو ان کے بارے میں عقیدت رکھتا ہوں اس طرح رکھتا ہوں سلطان سکون ہمارے شعبے کے کلرک تھے بعد میں وہ BNO بنے محترم بیٹھے میں حاجی ایوب صاحب وہ بھی جانتے ہیں اور بہت سے لوگ جانتے ہیں سلطان سکون ان کا نام تھا ان کا ایک شعر تھا وہ کلرک تھے بیسیکلی اسی حوالے سے کہ توڑی گلی دے پھیرے منہ کو چنگے لگ دے یوسف ایوب خان صاحب آپ کی نظر توڑی گلی دے پھیرے منہ کو چنگے لگ دے اے گلیاں بنیرے منہ کو چنگے لگ دے توڑی گلی وچ لنگا تے میں پولا پولا کھنگا توڑی گلی وچ لنگا تے میں پولا پولا کھنگا توڑے وڈے تے وڈیرے منہ کو چنگے لگ دے جناب یوسف ایوب خان صاحب تشریف فرمائیں ان کے ساتھ ہمارے صوبائی صدر ایپکا کے جناب سریر احمد خان صاحب تشریف فرمائیں اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے جو مہمان پشاور سے لائے ہوئے ہیں
محترم جناب صاحب نے عاجز ذوالفقار صاحب ایگاگا کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، حنیف بھائی صافی ہیں، جناب ایل ماسٹر صاحب تشریف فرمائے، بجیدہ سے ملک حق نواز صاحب، اور اگر میں صرف جاؤں تو حاجی ایوب صاحب اپنی پرانی ٹیم سے، وفادار ٹیم سے، جناب ان کے ساتھ عباسی صاحب تشریف فرمائے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی پربہار شخصیت جناب سید بشیر حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ اب آپ گرامی القدر، آج کی یہ تقریب الف وفاداری ہے، اور ہمارے ان بھائیوں نے دن رات ایک کیا ہے، اور اس الیکشن کو بڑا چھوٹا الیکشن نہیں تھا، بہت بڑا الیکشن تھا، کیونکہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں یہ خان برادران نے اسکول نہ بنایا اور ہائی اسکول نہ ہو، اور اس ہائی اسکول میں کلرک نہ ہو، تو پھر وہ چاہے کلنجر ہو چاہے وہ بیٹلی ہو، پھر میرے ان بھائیوں نے ان سکولوں میں، ان ڈپارٹمنٹ میں جا کے ووٹ طلب کی ہے، اور الحمدللہ کامیابی کا سہرا ان کے سر پہ سجا ہے۔ تو آج یہ جب جتنی انہیں کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ انما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ میں سوری نام لینا بھول گیا تھا، ہمارے صوبائی صدر جناب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے حاجی مرید خان صاحب پشاور سے تشریف لائے، جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں میں سب کو انتظامیہ کی طرف سے اور عہدیداروں کی طرف سے، اپنی طرف سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ چند ہی گھڑیاں باقی ہیں، ہمارے مہمان خصوصی تشریف لانے والے ہیں، جو ہی وہ تشریف لائیں گے ہمارا یہ پروگرام آگے شروع ہو جائے گا۔ اب آپ گرامی القدر، تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ان بھائیوں نے دن رات ایک کی ہے، اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سی مسائل کو جیت کر، بہت سی تکلیفوں کو برداشت کر کے پھر اللہ نے انما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آئی ہے، اور ان کے سروں پر اللہ نے یہ فتح کا سہرا سجایا ہے۔ آج اسی کی یہ تقریب سعید انہوں نے اس کا پروگرام رکھا ہے، جس میں ساری ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تشریف فرما ہیں۔ تو مجھے کیونکہ حکم مل گیا ہے کہ پروگرام شروع کر دے، تاکہ وقت جو ہے وہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو آج الحمدللہ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، سارے ہی مہمان خصوصی کا انتظار ہے۔ اب میں یہ تھوڑا سا ترتیب الٹ کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے ہمارے جو پشاور سے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں جناب سریر خان صاحب، مجھے حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جناب سریر خان صاحب کو دعوت دینی ہے، تو میں سریر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں۔ اصولوں تو انہیں بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن آج سب سے پہلے ہم مہمانداری کا علی پور کے لوگ، ہزارے کے لوگ بڑے کشادہ دل رکھتے ہیں، اپنی بات قربان کرتے ہیں اور مہمانوں کو پہلے موقع دیتے ہیں۔ جناب سریر خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع ہری پور کے غیور دوستوں، جناب مہمان گرامی صاحب، ایوب صاحب، مختار نواز صاحب، ان کی کابینہ، اور میرے محترم جناب حاجی ایوب صاحب کے ساتھ بشیر شاہ صاحب، جتنے تنظیموں کے صدور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے مہمان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جتنے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے قلمکار ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم۔ ساتھیوں، عجیب سا لگ رہا ہے، اکثر میں اسپیچ آخر میں کرتا تھا، لیکن آج ابتدا کر رہا ہوں۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن اس ملک کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جو پورے پاکستان کے اضلاع میں موجود ہے، اور یہ تنظیم آج کی نہیں ہے، اس تنظیم کی ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی روشنی میں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن نے بہت سے سنگ میل طے کیے ہیں، اور اپنے ملازمین کے لیے بہت سے مراعات، 'ات حاصل کیے ہیں۔ ساتھیوں، 'ات حاصل کیے ہیں، 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 'ات حاصل ک
آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کا ایک منشور ہے، آئین ہے، اور ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ہر مسائل اور مطالبات کو سب سے پہلے افہام و تفہیم اور ٹیبل پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری یہ روایت ہے کہ ہم جب بھی ٹیبل تک پہنچے ہیں تو ٹیبل سے خالی ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، انشاءاللہ یہ ایپکا کا اعزاز ہے۔ ساتھیوں، آج کے پروگرام کے حوالے سے چونکہ یہ حلف برداری کی تقریب ہے اور ضلع ہری پور ایپکا کی حلف برداری ہو رہی ہے، ابھی میرے دوستوں نے حلف نہیں اٹھایا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ان دوستوں کو مبارکباد دیتا چلوں اور ان کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان دوستوں کو ایپکا ضلع ہری پور کی کابینہ کو ایک اعزاز بخشا۔ جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں اور الیکشن کی ڈیٹ دی تو اسی دن سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک عام ضلع کا الیکشن ثابت ہوگا اور بڑے اچھے انداز سے ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کے اس انتخابات میں ہر مکتب فکر نے کردار ادا کیا، خواہ وہ ٹیچر ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ بیوروکریسی ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، اور ہر کونے سے اور ہر کسی نے کوشش کی کہ اس الیکشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ مشکلات بھی آئی، بعض اوقات ایسی ڈیمانڈز آئی کہ وہ ناقابل یقین تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور جمہور پہ یقین رکھنے والوں کی طرف سے جمہوری انداز سے ہم نے ان مسائل کا سامنا کیا اور ان کو حل کیا اور دوستوں کو الیکشن کرانے میں کردار ادا کیا۔ دوستو، یہاں پہ جب الیکشن کے دن یا 2-3 دن پہلے جو صورتحال تھی تو میرے بھائی نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی MPA کا الیکشن ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ MPA کے الیکشن میں لوکل کونسل ناظم وغیرہ کمپین کرتے ہیں، لیکن اس الیکشن میں ایسے شخصیات نے کمپین کی ہے کہ اس الیکشن کو خیبر پختونخوا کے ایپکا کی تاریخ کا انمول الیکشن کہا جائے گا۔ ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لی اور الیکشن کا باقاعدہ انعقاد کیا۔ الیکشن کے دن جس گہما گہمی میں دوستوں نے ووٹ پول کیے، میں ان سب پر ایپکا کے موجودہ کابینہ اور جو ان کے مد مقابل تھے ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ضلع بھر کے ملازمین نے آپ پر اعتماد کیا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صدر بن گئے، جنرل سیکرٹری بن گئے، کابینہ ممبران بن گئے، بلکہ ہر ملازم نے اپنے مسائل اور اپنے مطالبات آپ کے کاندھوں پہ ڈال دیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہے
کہ اس کابینہ کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان مسائل اور مشکلات کا سامنا کر سکے اور ان کے حل کے لیے اچھے سے اچھے انداز میں راستہ نکال سکے۔ ساتھیوں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے موجودین دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آج کل حکومت پاکستان کی طرف سے سرکاری ملازمین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی ان پر ٹیکسوں کی زد میں، کبھی ان پر پینشن کے مد میں مختلف پابندیاں لگ رہی ہیں اور مختلف اصلاحات ہو رہے ہیں۔ اصلاحات کے نام پر ہمارا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ ساتھیوں، جب ایک اہلکار 30 سال یا 40 سال ایک محکمے کو وقف کرتا ہے تو اس کی کچھ امیدیں ہوتی ہیں۔ وہ اس دوران یہ امید رکھتا ہے کہ ریٹائرمنٹ پر مجھے اتنی رقم ملے گی کہ میں اپنے بیٹوں، اپنے بیٹیوں کی شادی کرا سکوں، اپنے لیے مکان بنا سکوں۔ لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے جو آج کل ظلم ہو رہا ہے، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دوست اور اس دھرتی کے نمود کے سامنے یہ التجا کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے بعد سب سے بڑا عہدہ جو ہے پاکستان میں وہ اس فیملی کے سپرد ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے قومی اسمبلی میں اس بات کو اجاگر کر سکوں کہ پینشن کے حوالے سے جو ملازمین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو اپنی طرف سے اور ہماری طرف سے کلیدی کردار ادا کر کے اس کو روکا جائے۔ ساتھیوں، میرے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے بھائیوں، میرے یہاں پہ موجود دیگر تنظیموں کے صدور و جنرل سیکرٹری صاحبان اور معزز اراکین کا میں بے حد مشکور ہوں۔ سب دوستوں سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملازمین بھائیوں کے امیدوں پر پورا اتر سکے اور ان کے کام آ سکے۔ میرے ساتھ پشاور سے صوبائی جنرل سیکرٹری منیر خان محمد صاحب آئے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے صوبائی صدر فرمان اللہ جان صاحب آئے ہوئے ہیں۔ ہم ایپکا خیبر پختونخوا کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے جتنے ڈیمانڈ ہیں ضلع ہری پور کے حوالے سے اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں، اور اپنے معززین سے یہی اپیل کریں گے کہ جس طرح انہوں نے ذاتی دلچسپی لی ہوئی ہے اسی طرح اس مسائل کو حل کرنے میں کوشش کریں گے۔ میں اپنے معزز مہمان گرامی کو اکبر ایوب صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پورے صوبے میں ہر ضلع میں ایپکا ہاؤس موجود ہے، اور یہ ایپکا ہاؤس ہم نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم دفتروں کو سیاست کا گہوارہ نہیں بنانا چاہتے۔ ہمارے جو مسائل اور مشکلات ہوتے ہیں وہ ہم ایپکا ہاؤس میں بیٹھ کر اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہر دفتر میں جو بھی عہدیدار ہوتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، جو مسائل مشکلات ہوتے ہیں تو دفتروں کا ماحول اسی طرح خراب رہتا ہے۔ تو میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے ان کو ایک دفتر الاٹ کر دیں۔ میں آپ سب دوستوں کا بے حد مشکور ہوں، اور اپنی طرف سے
اپنی صوبائی کیبنٹ کی طرف سے پورے خیبر پختونخوا کی طرف سے آپ سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو، شکریہ والسلام. میں سوری محترم ہماری ہری پور کی عظیم شخصیت جناب عمر ایوب صاحب، چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، مصروفیت کی وجہ سے وہ آپ تو تشریف نہیں لا سکے. ان کے سیکرٹری جناب نعیم اللہ خان صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ابھی چند لمحوں کی بات ہے، ہمارے مہمان خصوصی جو ہی پہنچیں گے ہم تقریب الوفاداری کی طرف بڑھیں گے. احباب گرامی القدر میں آپ کو بتا دوں وہ کون خوش نصیب ہیں جنہوں نے جن کے سروں پر یہ عہدوں کے سہرے سجے ہیں. یہ 30 اور 35 ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار ہیں. 30 اور 35 عہدیدار جو ہیں ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ان میں سے الیکشن ہوا ہے. 35 ڈپارٹمنٹ تقریباً بنتے ہیں ہمارے، اور ان میں سے ہمارے چیئرمین گل نواز خان صاحب منتخب ہوئے ہیں. صدارت کے لیے اختر نواز خان صاحب، اور سینئر نائب صدر اول کے لیے آصف شیراز صاحب جن کا تعلق ڈی سی آفس سے ہے. چیئرمین صاحب کا تعلق ٹی ایم اے سے ہے، اور صدر صاحب جو ہیں اختر نواز خان صاحب ان کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور اس میں آصف شیراز صاحب کا تعلق ڈی سی آفس سے ہے. سینئر نائب صدر دوم جناب ظفر اقبال مغل صاحب، یہ بھی ایجوکیشن سے ہیں. سینئر نائب صدر سوم جناب عبد الرحمان صاحب، ان کا تعلق بھی ایجوکیشن سے ہے. اور سینئر نائب صدر چہارم عبد المجید خان پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. نائب صدر اول جناب ساجد محمود صاحب پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ضلع ہری پور سے ہیں. نائب صدر سوئم وقاص عمر صاحب جی پی ٹی سی سے ان کا تعلق ہے. اور نائب صدر چہارم جناب معظم حفیظ صاحب ہائر ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے. اور جناب جنرل سیکرٹری محمد الیاس خان صاحب، ان کا تعلق لوکل گورنمنٹ سے ہے. اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری امجد خان صاحب، ان کا تعلق بھی لوکل گورنمنٹ سے ہے. ڈپٹی جنرل سیکرٹری جناب بابر خان سواتی صاحب لوکل گورنمنٹ سے ہیں. فنانس سیکرٹری جو فنانس کا ہمارا عہدہ ہے وہ ایجوکیشن کے سر سجا ہے، جناب میر اسلم عباسی صاحب کے نام نکلا ہے. اور رابطہ سیکرٹری میڈیا کوآرڈینیٹر میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب محمد اویس خان صاحب دلزاق، جو کہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں. اور پریس سیکرٹری جناب شراکت صاحب، یہ بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. آفس سیکرٹری جناب فیضان خان صاحب کا تعلق بھی لوکل گورنمنٹ سے ہے. تو احباب گرامی القدر، یہ ہمارا جسے سری خان صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ انمول الیکشن تھا، اس الیکشن میں ہماری ایپکا کی اس جتنے نام میں نے گنے آپ کے سامنے پکارے ہیں، جن کو مخاطب کیا ہے، یہ سبھی لوگوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کی خدمت کا سہرا سجا ہے. یہ صرف عہدہ ہی نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے یہ کانٹوں کی چارپائی ہے. ان کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں آئی ہیں، اور یہ امید ہے چونکہ ہمارے مہمان خصوصی ابھی پہنچنے والے ہیں، تو ایپکا کے ساتھیوں کی خواہش ہے کہ ملک عبدالرشید صاحب تشریف فرما ہیں، اور وہ ہمارے پرانے لیڈر بھی ہیں. بھائی صاحب نے تو مدد کر لی ہے، تو وہ تو 4 منٹ گفتگو کر کے ان کی حوصلہ افزائی فرما دی. جناب ملک رشید صاحب. نو منتخب پارٹی جو منتخب ہوئی ہے ان کی طرف سے اپنی طرف سے قائد محترم دا کنگ میکر آف ہری پور جناب یوسف خان صاحب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ایپکا کے میرے ساتھی میرے دوست جو منتخب ہوئے ہیں انہیں دل کی اطاعت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس سے پہلے یہاں پہ جو بات چلی پینشن کی، تو ہم یوسف ایوب خان صاحب سے بھی اور عمر ایوب خان صاحب سے بھی یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ یہ ملازمین ریٹائرمنٹ کے بعد
ان کا یہی جمع پونجی ہوتی ہے جو ان کو ملتی ہے. اگر آج آپ دیکھ لیں ہمارے آرمی کے جرنیل، ہمارے عدلیہ کے جو وہ ہیں، تو ان کی جو تنخواہیں ہیں یا ان کی جو پینشن ہے اس کا اگر موازنہ کر لیں، ان کی خدمات کا موازنہ کر لیں اور پھر ملازمین کی خدمات کا موازنہ کر لیں، تو میرے خیال میں ملازمین کی خدمات کا جو موازنہ ہے جو پڑھنا ہے وہ بھاری ہوگا. وہ تو جج صاحبان جو ہمارے سپریم کورٹ میں ہیں وہ اس وقت تک 1 لاکھ 2 لاکھ ان کے جو ہمارے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی آج یقین جانیں میں نے ایک کیس نکلوایا تھا تو 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے دیے بغیر سپریم کورٹ میں اگر کوئی بندہ غریب پہنچ جائے تو اس کا تو کیس ہی نہیں نکلتا. لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سپریم کورٹ کے ججز کے مطابق ان کے برابر مراحت جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو دی جائیں. کیا اگر آپ کو یہ منظور ہے تو یہ کامت جو تاجیہ تو بچا دیں. تو اس کے ساتھ بس یہی ہمارا رونا ہے اور ہم یہ جو فسطائیت ہمارے اس ملک میں اس موجودہ حکمرانوں نے اور یہ بالخصوص ہمارے جنرل صاحب نے، بالخصوص ہمارے چیف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اور ان کے نام نے آج ججوں نے جو یہاں پہ اس ملک میں، تو اس کو میں مذمت کرتا ہوں اور ایک اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اشر یہ دیکھ لیں. جنرل ضیاء کا جو اشر تھا اور مشرف کی جو موت ہوئی تھی تو ان کی موت بھی اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. یہ ملازمین دیکھیں ایک بات آپ کو میں بتا دوں، یہ نون کی حکومت، نون کو ہم اپنا مسلم لیگ نون کی حکومت میں کبھی بھی آپ یہ توقع نہ کریں کہ ملازمین کے ساتھ یہ کوئی اچھا برتاؤ کریں گے. یہ شہباز شریف یہ بھوکا وزیر اعظم ہمارا، ہم نے اس کو مسلط کیا گیا فارم 47 کے تحت، ہم نے اس کی ہر ایک پالیسی کو مذمت کرتے ہیں اور یہاں پہ کنڈم کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے ساتھ آپ سے یہ کہوں گا کہ تاجر حکومت کو کہتے ہیں. اب آپ گرامی ایک میں سجدہ سوا نکال رہا ہوں. سجدہ سوا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے لوکل گورنمنٹ کے جاذب سلیم صاحب جو ہیں ہمارے نائب صدر اول، ان کا نام غلطی سے رہ گیا تھا، میں سجدہ سوا نکالتے ہوئے ان کا پکار رہا ہوں. جاذب سلیم صاحب ہمارے جو ہیں لوکل گورنمنٹ سے یہ نائب صدر اول منتخب ہوئے ہیں. تو اب آپ گرامی نکال، کیونکہ ہمارے مہمان چلے یوسف خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ذرا جلدی میں، ہم تو آپ کو بہت سننا چاہتے تھے بہتوں سے. چلیں سر آ جائیں. اب میں جناب جن کو دعوت دے رہا ہوں، جناب کے تعارف میں اتنا ہی کہنا ہے، کلائی میں بڑی عمدہ گھڑی لگاتے ہیں. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل شریف خان صاحب، تمام معزز پنڈال میں جتنے ہمارے بھائی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم. میں نومنتخب ایسوسی ایشن تمام عہدیداروں کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اور اکبر ایوب کو بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ ادھر بلایا. ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت بہت مہربانی. ہم ادھر اکبر ایوب ہوئے، ارشد ایوب ہوئے، عمر ہوئے، آپ کے جتنے جائز مسائل ہوئیں گے ایک دیوار کی طرح انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کے اور صوبے کے درمیان جو ایک پل کا رول ہوتا ہے وہ ہمارا رول ہے اور انشاءاللہ پہلے بھی وہ رول پلے کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ زندگی رہی آگے بھی کرتے رہیں گے. شریف خان نے بات کی کہ بڑا زبردست الیکشن ہوا ہے، ایم پی اے ایم این اے سے بھی زیادہ مشکل. کم از کم آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ الیکشن تو فیر ہوا ہے نا، جس نے جس کو ووٹیں دی ہیں وہی جیتے. ہمارے ساتھ تو کچھ اور ہی کام لگے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو یہ بدقسمتی ہے، ابھی رشید صاحب نے یہ بات شروع ہی کر دی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں 8 تاریخ پچھلے سال پاکستان میں ایک اور پارٹی جیتی تھی اور 9 تاریخ کو کچھ اور پارٹیاں جیتی. تو
اعتماد لوگوں کا اٹھ گیا اور مجھے خوشی ہے کہ چاہے بہت ٹف کمپٹیشن آپ کا ہوا ہے، آپ نے پورے ضلع میں گئے ہوئے ووٹ مانگنے، اور جانا بھی چاہیے، جو امیدوار ہوتا ہے اس کو اپنے ووٹر کے پاس جانا چاہیے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ کم از کم فیئر الیکشن ہوا ہے، جو لوگوں کی خواہش تھی انہی لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے، اختیار دیا ہے، آپ لوگوں کو دیا ہے جو ان سے عہدیدار ہیں۔ بہت زیادہ بے حسی ہے مرکز میں، مرکز کی حکومت جو سی ہے وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو صرف ٹیلی ویژن اور اخباروں میں، سوشل میڈیا میں ٹائی شائی باندھ کے وہ بٹھا دیتے ہیں، کسی قسم کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ اختیار راولپنڈی میں ہے، ایک قسم کا اس ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے مرکز میں، اور سب سے بڑی تکلیف یہی ہے کہ ان کی خواہش کے برعکس 2 تہائی اکثریت سے کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی۔ بے حسی کی انتہا ہے۔ وہ جو فائنانس منسٹر بھی ہے جو یہ سارے کٹس لگاتا ہے، وہ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی نے اس کا وزیر بننے سے پہلے کبھی نام بھی سنا تھا؟ کسی کو ہم خود نہیں جانتے تھے۔ تو وہ مخصوص لوگ اس کو لائے ہوئے ہیں، اور نہ کوئی پرواہ ہے نہ کچھ کہ جی لوگ خوش ہوئیں گے یا خفا ہوئیں گے۔ وہ اتنی زیادہ بے حسی ہے۔ میں ابھی شریف خان کو کہہ رہا تھا، عمر ایوب کراچی گئے ہوئے ہیں، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ کی میٹنگ کرائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی آواز اگر نیشنل اسمبلی میں اٹھانی پڑی تو عمر ایوب جو ہمارا رول بنتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ۔ اور خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ آپ کے الیکشن ہوئے ہیں، بڑے ٹف الیکشن ہوئے ہیں، تقریباً یہ کلیریکل سٹاف چاہے جس محکمے کا بھی ہو، چاہے آپ جیتے ہیں یا جو ہارے بھی ہیں، میرا خیال ہے 95% اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ڈلے کے، ہماری پارٹی کے اور ہمارے سپورٹر ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے لیے ہم حاضر رہیں گے۔ اکبر ایوب آپ کی نمائندگی اس حلقے سے کر رہے ہیں، ارشد ایوب، جب بھی کوئی مسئلہ پڑے ہمارے دروازے کھلے ہوں گے، میں خود بھی حاضر ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیں ہری پور میں ہمارا اللہ کے فضل سے ایک بہت اچھا ماحول ہے۔ ابھی شاید آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ہری پور 36 ضلعوں میں سے سب سے زیادہ ریونیو، وہ کہ ایک چھوٹا ضلع ہے، سب سے زیادہ ریونیو صوبے کو ہری پور دیتے ہیں۔ اس کی وجہ تربیلا ڈیم نہیں ہو سکتی ہے، اس کی وجہ تقریباً 4.5 پونے 500 ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کی میں انڈسٹری ہو سکتی ہے، اربوں روپے کا ریونیو آتا ہے۔ اس کی وجہ ادھر ایگریکلچر بیسڈ سوسائٹی ہے، لوگ ڈوسائل ہیں، شریف لوگ ہیں، ایک دوسرے کا بھی ادھر کوئی 450 فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ میں نے ابھی تک واقعہ نہیں سنا کہ سرمایہ دار اور محنت کش نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے۔ ایک اچھا ماحول ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اللہ کے فضل سے یہ بہترین طریقے سے ڈسٹرکٹ جا رہا ہے۔ بجلی کی مد میں دیکھیں نمبر 1، روڈز کی مد میں دیکھیں نمبر 1، اسکولوں کی مد میں دیکھیں، مطلب کافی سارے سیکٹرز ہیں، اگر جدھر ہم نمبر 1 نہیں ہیں تو نمبر 2 نمبر 3 ہیں، کیونکہ کافی ساری محنت ہوئی ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اور ہم نے اور آپ نے مل کے یہ محنت کی ہے۔ اور میرا خیال ہے ضلع کا کوئی ایریا ایسے ہم نے چھوڑا نہیں ہے جس کو اپنے پیروں پہ اللہ کے فضل سے ہم نے کھڑا نہیں کیا۔ تو آخر میں ایک بار پھر مبارکباد۔ اکبر ایوب کا ایک اور فنکشن تھا، معذرت سارا کام الٹا چل رہا ہے، سریر خان کو آخر میں آنا تھا، اب تو سارا بہرحال بہت خوشی ہوئی ہے آپ سب سے مل کے، بہت بہت مہربانی، شکریہ جی۔ توڑی گلی دے پھیرے مکو چنگے لگ دے، توڑی گلی دے پھیرے مکو چنگے لگ دے، اے گلیاں بنیرے تو مکو چنگے لگ دے، توڑی گلی وچوں لنگا تے میں پولا پولا کھنگا، توڑے وڈے پہ وڈیرے مکو چنگے لگ دے۔ جناب عالی، بغیر کسی دیر کے اب میں تقریب الف وفاداری کے لیے تمام عہدیداران جو ہیں میں نام پکارتا جاتا ہوں، وہ سٹیج پر آ جائیں، اور جناب چیئرمین گل نواز صاحب جو ہیں ٹی ایم اے سے تعلق ہے، چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، آپ آ جائیں جناب۔ پھر آپ صدر اختر نواز خان صاحب
جن کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، سینئر نائب صدر اول جناب آصف شہزاد صاحب، جن کا تعلق ڈی سی آفس سے ہے، سینئر نائب صدر دوم ظفر اقبال مغل صاحب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، سینئر نائب صدر سوم عبد الرحمان صاحب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، سینئر نائب صدر چہارم عبد المجید خان صاحب پبلک ہیلتھ سے، جناب نائب صدر اول ساجد محمود صاحب پاپولیشن سے، جناب نائب صدر دوم نائب صدر اول ہو گئے سلیم ساجد محمود صاحب، اور نائب صدر دوم جازم سلیم صاحب لوکل گورنمنٹ سے تعلق ہے، نائب صدر سوئنٹ وقاص عمر صاحب جی پی ٹی سی سے، اور نائب صدر چہارم جناب معظم حفیظ صاحب، جنرل سیکرٹری کی طرف آتا ہوں جناب محمد الیاس خان صاحب لوکل گورنمنٹ سے، جناب ایڈیشنل جنرل سیکرٹری امجد خان صاحب لوکل گورنمنٹ سے، جناب ڈپٹی جنرل سیکرٹری بابر خان سواتی صاحب لوکل گورنمنٹ، جناب فینانس سیکرٹری جناب میر اسلم عباسی صاحب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، رابطہ سیکرٹری میڈیا کوآرڈینیٹر جناب محمد اویس خان صاحب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، پریس سیکرٹری جناب شراکت علی صاحب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، آفس سیکرٹری جناب فیضان خان لوکل گورنمنٹ سے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی ہری پور کی جان جناب اکبر ایوب خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں آ کر ان سے دو کالم دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں منتخب شدہ بحیثیت ایپ کا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے حلف اٹھاتا ہوں کہ نمبر 1 ایپکا کے دستور، ضابطہ اخلاق اور پالیسی کا پابند رہوں گا۔ نمبر 2 اپنے فرائض پوری ذمہ داری، انصاف، دیانت اور خلوص سے ادا کروں گا۔ نمبر 3 کلرک اور سیکرٹری برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتا رہوں گا اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیل جلنے سے بھی تیار جلنا پہنتا ہے کدے کدے باقی چاہت بھی ہونا بہت بہت مبارک ہوئے جی ساری نو منتخب کابینہ ماشاءاللہ زبردست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب تو پہلے میں ایپکا دی نو منتخب کابینہ تہ دل نال مبارکباد پیش کرنا، اور آؤٹ گوئنگ کابینہ بھی میں میری طرفوں انہاں بھی میں خراج تحسین پیش کرنا کہ جنہاں میرے خیال ہے 8 سال الیکشن ہوتا ہے، 2 سال 3 سال سو دی نمائندگی کی تھی۔ یہ بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ 3 سال دا ٹینیور ہوتا ہے، نارملی جتنے لقبداری کرنے ہیں تو 1 سال کچھ بھی نہیں ہو ہفتا، نہ کوئی آدمی جڑے تساں دے ٹارگیٹس ہوندے نے تسی اچیو کر رکھتے ہو، سال دا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اس طرح لگتا ہے کل الیکشن ہوا ہے 8 فروری، سال دا پتہ ہی نہیں چلا ہے اور سال اڑ گئے۔ یہ بڑی اچھی گل ہے جڑا 3 سال دا ٹینیور رکھا ہے۔ یوسف ایوب خان نے زیادہ گلاں تفصیل کر سکیاں نے، میں بار بار رپیٹ نہ کرنا چاہنا، بس تساں یہ اعتماد دلانا کہ اساں دی سپورٹ ہمیشہ تساں نال رہسی، پہلے بھی رہی ہے، آئندہ بھی جو جتنے تساں اساں دی ضرورت پے ہوئے تسی اساں انشاءاللہ حاضر پاسو اور اگے اپنے نال پاسو۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ صوبے دے مالی حالات بھی بہتر ہوندے جا رہے ہیں، تقریباً 153 ارب روپے کا سرپلس پہ آندا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وچوں شیئر اساں دے امپلائیز ہوتے بھی لگ سی، اور میں خصوصی طور پہ اتنے ضلع ہری پور دی گل کراں تے تسی لوگ جتنے بھی اتنے بیٹھے دے ہو، تسی کریم ہو ہری پور دی، تسی ضلع چلاندے ہو، وہ وڈیاں کرسیاں تے بیٹھے جڑے افسر نے وہ نہیں چلاندے، محنت ساری تساں دی ہوندی ہے، سارا ہارڈ ورک تساں دا ہوندا ہے،
اور میں بڑے فخر نال آکھ سکنا کہ اساں دے ہری پور دے دفتراں اور باقی ضلع دے دفتراں زمین اور آسمان دا فرق بڑی اچھی ڈیلنگ ہے تساں دی. ایک آدمی غریب آدمی ایک عام آدمی جس کی کوئی سفارش نہیں جس کو بیچارے کو پیسہ نہیں جس کا کوئی والی وارث نہیں وہ بھی اساں دے دفتراں وچ ویندا ہے تے ماشاءاللہ اساں دے جڑے تسی لوگ ہو اساں بڑے اچھے طریقے نال ڈیل کرتے ہو اساں عزت بھی دیندے ہو اساں بلاندے بھی ہو اساں چاہ بھی پلاندے ہو. کام ہر کسی دا نہیں ہوندا 100% کام نہیں ہوندے لیکن اگلا آدمی جس سے اسا عزت ملتی ہے اسا خلوص ملتا ہے اس کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے بزرگوں تو خاص طور سے غریب آدمی کا اور وہ اس گلا بھی سمجھ پہ بھائی میرے کمے کوئی قانونی رکاوٹ ہے یا کوئی مسئلہ یا تاں میرا کام نہیں ہو رہا. اس چیزاں تے پہلے بھی ہمیشہ تسا توجہ دیتی ہے آئندہ بھی میری ریکویسٹ ہو سی تسی اس ہوتے توجہ دو اور ایکسٹرا ایفرٹ کرو مہربانی کر کے. اے جے لوگاں نال جنہاں دی ضروری نہیں اکبر ایوب فون کرے تے یوسف ایوب خان فون کرو تے عمر ایوب خان فون کرے تے اے ہونا ہی نہیں چاہیے. معاشرے ہوندے نے جس وچ سسٹم کام کرنا چاہیے اتنے کسی دے ٹیلی فون دی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور تسی بھی اپنے آفس سسٹمز امپوز کرو. اور اگر میں کسی غلط کام سے فون کرنا تو مسئلہ ہو بھائی یہ غلط کام ہے یہ ٹھیک کام نہیں اس دوے آدمی نال کسی ہوری دا حق مارن پہ ہوتا ہے کسی ہوری نال زیادتی پہ ہوتی ہے اور میں کوئی جاہل آدمی تے نہ کہ میں اس دی گل نہ سمجھتا. ٹھیک ہے ایسا کوئی لوگ آندے نے اسی ہلکے دی نمائندگی کرنے ہیں اصل فرض بنتا ہے انہوں کا اسی کوئری کرا ہر آفس کو لیکن انہوں لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے جڑے میرے دفتر نہیں آتے وہ بہت گھٹ لوگ نے جڑے میرے دفتر آتے ہیں. میں 4 لاکھ آدمیاں دی نمائندگی کرنا 4 لاکھ آدمیاں دی میرے خیال 5000 بھی میرے دفتر نہ آتے ہو باقی میجورٹی لوگ اصل کے دفتر نہیں آتے لیکن تساں نال انہوں دا روزانہ دی بیس ہوتے واہ پیندا بس اس چیز کا مہربانی کر کے ایکسٹرا ایفرٹ کرو. انہاں لوگاں دی جس کی ہیلپ ہو سکتی ہے تھوڑا آؤٹ آف دا وے جلنا پیندا ہے آؤٹ آف دا وے جلو اگلیاں عزت دو اگلیاں رسپیکٹ دو اگلا دعا بھی دے سی دعا بھی کرسی تساں آسے اور اگلے دی مدد بھی ہو سی اور اللہ تعالیٰ کی خوش ہو سی. بہت عرصے تو ماں وہ اپنے سیکٹریز یونین کونسل جی ملنا چاہتے ہیں تو کدو تسی پشور ہو سو تو میں آخیا بھی یہ چلے جلو ارشد ایوب خان وزیر بلدیات ہے اس کے آفس چلے جلو ماں آتے نہیں جس ویلے تو اتنے ہو سے تو تاں اسی آساں تو یہ میں چلے وزیر بلدیات ہیں تو سو دی اپ گریڈیشن دی سمری میں موو کی تھی میرے خیال آن بھی فائنینس سے چاہیے چیف سیکٹری کو لے میں ارشد ایوب خان بھی اس وقت کوشش پہ کرتے ہیں میں بذات خود ذاتی طور پہ وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈپور نال گل کی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس اپ گریڈیشن کے سلسلے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبری دے وہ میں سمجھنا انہوں کا رائٹ بنتا ہے ایک بہت بڑا جڑے خاص طور پر سیکٹری یونین کونسلز نے یہ گورنمنٹ کا ایک بہت افیکٹو ہینڈ ہے جڑے ہر وی سی بیٹھے دے نے ہر شخص نہ سیاندے نے اس کا انہیں پتہ ہے جس کا والد کون ہے اس کا دادا کون ہے اس کے بچے کون نے اور گورنمنٹ کئی قسم کے کام یہاں کو کیندی جڑا کام گورنمنٹ کو فوج یا نیوی یا ایئر فورس تے نہیں نا 5 لاکھ یا 6 لاکھ آدمی ایسا کو نہیں یہ تسی لوگ ہو جنہیں دفتر کام کرتے ہو اور سیکٹری یونین کونسلز نے اور پٹواری نے جنہ دے تھرو گورنمنٹ کام کرتی ہے یہ ڈی سی آفس والے جڑے اتنے امپلائز نے اس گلاں سمجھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ہینڈ ہے. میں سمجھنا ایک جڑا اصل اگر کوئی چیئرمین بنتا ہے کسی وی سی کا جتنا افیکٹو ہوئے اتنا ہی افیکٹو وہ سیکٹری وی سی بھی ہے تو اساں اپنے افیکٹونیس کے مطابق اساں اس کا گریڈ بھی ملنا چاہیے اور اساں اس کی رسپیکٹ بھی ملنی چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی کرا کے رہساں. آخر بہت بہت مہربانی بہت شکریہ اور میں ایک دفعہ پھر نو متحب کابینہ بہت بہت مبارکباد پیش کرنا اور میں امید کرنا انشاءاللہ تعالیٰ تساں کاوشاں بھی کر سو
کوشش بھی کرسو اور انشاءاللہ تعالی اپنے اور اپنے کمیونٹی دے حقوق دا تحفظ بھی بہترین طریقے نال کرسو اور اصل یہ سپورٹ اور ہمیشہ ساتھ تو سنا لو سی. بہت مہربانی. اب ہماری ایگزیکٹو باڈی کے 5 ممبر جو سلیکٹ ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے وہ سامنے آ جائیں اور میں جناب سریر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ ان سے بھی حلف لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں منتخب شدہ بحیثیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی مانتے ہوئے حلف اٹھاتا ہوں کہ ایکتا کے دستور، ضابطۂ اخلاق اور پالیسی کا پابند رہوں گا. اپنے فرائض پوری ذمہ داری، انصاف، دیانت اور خلوص سے ادا کروں گا. کلرک و سیکرٹری برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتا رہوں گا اور کسی بھی قربانی سے درگزر نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مبارک ہوگی. اب میں مختصر وقت کے لیے جناب آصف شہزاد صاحب تشریف فرمائیں. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب آصف شہزاد صاحب DC آفس. السلام علیکم. میں اپنے مہمان خصوصی جناب یوسف ایوب خان اور اکبر ایوب خان صاحب اور صوبائی قیادت جو ہمارے پشاور سے سریر خان اور منیر خان تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں اپنے تمام ملازمین بھائی جو کلرک ہمارے ضلع ہری پور کے ہیں، ہمارے سیکٹری بھائی کہ جنہوں نے ہماری عزت افزائی کی اور اپنے قیمتی ووٹ سے ایک ایپکا کا الیکشن جو ابھی ہوا ہے اس کو انہوں نے کامیاب بنایا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ملازمین بھائی کا اور ان کی تشریف آوری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ مسائل جو ملازمین کو لاحق ہیں ان کے بارے میں جناب اکبر ایوب خان صاحب کی اس میں جو کیونکہ یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہماری آواز بن سکتے ہیں. سیکٹریز کے حوالے سے تو انہوں نے خود اکبر ایوب خان نے بتا دیا ہے کہ سمری موو ہو گئی ہے، تو اسی کے لیے ہم بھی بات کرنا چاہ رہے تھے. اور دوسرا کمپیوٹر الاؤنس کے حوالے سے ہمارے کچھ دوستوں نے یہ تجویز دی ہے کہ جس طرح کمپیوٹر آپریٹر کو کمپیوٹر الاؤنس دیا جا رہا ہے، اسی طرح وہ لوگ جو کمپیوٹر ریلیٹڈ اسائنمنٹس جو کر رہے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں ان کے لیے کمپیوٹر الاؤنس کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اور دوسرا ایک چیز میں اکبر ایوب خان صاحب کی توجہ دلائی کے لیے ان کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری پروموشن کے حوالے سے اتنا سلو پروسیس ہے کہ ایک بندہ 20 سے 25 سال اسی اسکیل اسی عہدے پہ تعینات رہتا ہے اور جو کہ ناانصافی ہے. اتنے بڑے عرصے میں دوسرے ڈپارٹمنٹس کمپیریٹیولی ان میں پروموشنز ہو جاتی ہیں. اور دوسرا صوبے کے جو ملازمین ہیں 68 ملازمین ان کی نسبت ڈسٹرکٹ کے ملازمین کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اگر آپ یوٹیلیٹی الاؤنس دیکھیں، دوسرے الاؤنس اور بینیفٹس دیکھیں تو ضلع میں وہ ہمیں نہیں دیے جاتے. اسی سلسلے میں جس طرح ڈپارٹمنٹل ایگزامز ہوتے ہیں اس میں سیکٹریٹ کے ملازمین کو وہ اپرچونٹی دی جاتی ہے، جبکہ ضلع میں بیٹھے ہوئے ایک جو امپلائی ہے اس کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہمارے کچھ کمشنر آفس کے بھائی تھے جنہوں نے نوابزادہ فرید صاحب سے ایک اسمبلی کوسچن بھی کروایا تھا پچھلے دور میں، اور میں بھی اکبر ایوب خان سے
یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اسمبلی کوسچن میں اگر یہ ہمارا یہ ایشو اٹھائیں کہ کیوں ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ پی ایم ایس کی پوسٹیں آئی ہیں اور اس میں بھی جو ان سروس لوگ ہیں وہ کوٹا جو ہے وہ صرف اور صرف سیکریٹریٹ ملازمین کے لیے ہے. ہمارے لوگ جو ضلع میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی طرح قابل ہیں, انہی کی طرح محنت کرنے والے لوگ ہیں, اچھے اور پڑھے لکھے لوگ اس سے محروم رہ رہے ہیں. تو کم از کم ہم نہیں تو کم از کم کوئی اور ایسا ہمارا بھائی جو ڈیزرو کرتا ہے تو وہ کم از کم اس ایگزام میں بیٹھ کر تو وہ پی ایم ایس میں جا سکتا ہے, کسی اچھے عہدے پہ جا سکتا ہے, نہ کہ وہ 20-25 سال اس انتظار میں رہے کہ میری باری آئے گی اور وہ باری آنے تک اگر وہ دنیا سے کوچ کر گیا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. 20-25 سال بہت بڑا عرصہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو کے 20-25 سال کا جوان ہو جاتے ہیں, شادی کے قابل ہو جاتے ہیں اور ہم پروموشن کے قابل نہیں ہوتے. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے, آپ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہری پور کے لیے آپ نے جو کام کیے ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. میں خود ڈیولپمنٹ برانچ میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ پہلا فنڈ ابھی ہم ریلیز کر رہے ہوتے تھے تو پشاور سے اتنا انٹرسٹ لیتے ہوئے ان کے سیکرٹری صاحب ہمیں کہتے تھے جی کہ آپ نئی ڈیمانڈ آج ہی اسی وقت ہی اکبر خان بیٹھے ہوئے ہیں سیکرٹری صاحب کے پاس, سیکرٹری فائنانس کے پاس, تو انہی کی کاوشوں سے ہری پور میں اتنے کام ہوئے ڈیولپمنٹ کے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی لیے ہم نے اپنا ایشو بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی آواز اگر ساتھ ہوگی تو وہ ایک گونج کی شکل میں ہوگی. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک شعر کے ساتھ کہ اب چراغوں کی طرح ہم نہیں بجھنے والے, اب چراغوں کی طرح ہم نہیں بجھنے والے, اب ہواؤں میں ہمیں سینہ سپر رہنا ہے, ہم کو ٹھہرا ہوا پانی نہ بنانا یار, اب ہم نے لہروں کی طرح زیر و زبر رہنا. اب میں ایپکا کے جنرل سیکرٹری جناب الیاس خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب الیاس خان صاحب نو منتخب جنرل سیکرٹری ایپکا ڈسٹرکٹ ہری پور. سب سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم. میں بطور جنرل سیکرٹری ایپکا اپنی اور اپنی کابینہ کی طرف سے تمام احباب اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. میں بالخصوص جناب ہمارے مہمان خصوصی اکبر ایوب خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا اور ہم سے حلف لیا. بعد ازاں ہماری ڈسٹرکٹ ہری پور کی مختلف تنظیموں کے صدور صاحبان, جنرل سیکرٹری صاحبان, اساتذہ اکرام, کلرک صاحبان اور سب سے میرے عبد العزیز سیکرٹری صاحبان جو یہاں پہ تشریف آور ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے. ایپکا کے الیکشن ہوا, اللہ کی ذات نے ہمیں اس میں سرخرو کیا اور تمام کلیریکل برادری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹریز برادری کا اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ہمیں سرخرو کیا. میں بطور جنرل سیکرٹری ایپکا آپ کلیریکل سٹاف کو, اپنی سیکرٹری برادری کو آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے خان برادران کے تعاون سے, ان کی رہنمائی سے جہاں تک ہو سکا ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ان کا حق تلفی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. ایک دفعہ پھر میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے, خاص طور پہ اکبر ایوب خان صاحب کا اور ہمارے جو صوبائی صدر سریر خان صاحب جو پشاور سے تشریف آور یہاں پہ ان کے آئے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ, مہربانی. اب جناب میں نو منتخب صدر ایپکا ضلع ہری پور جن کے بارے میں یہی کہوں گا میرا فقیر منش دوست کہ یوں بھی کچھ لوگ لوٹ کر لے جاتے ہیں, یوں بھی کچھ لوگ لوٹ کر لے جاتے ہیں, کچھ طبیعت بھی فقیروں کی غنی ہوتی ہے. جناب اختر نواز خان صاحب جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل قدر عزت مآب جناب اکبر ایوب خان صاحب, میرے صوبائی صدر ایپکا سریر خان صاحب, صوبائی جنرل سیکرٹری ایپکا حاجی منیر صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے میرے ایجوکیشن کے صوبائی صدر فرمان اللہ صاحب اور میرے جتنے بھی دیگر تنظیموں کے صدور جنرل سیکرٹری, میرے باقی معزز جتنے مہمان میرے گاؤں سے, میرے قریبی, میرے باقی دفاتر سے جتنے لوگ افیسرز اور جتنے میرے کلرک بھائی اور سیکرٹری یہاں بیٹھے ہوئے, السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اتنا قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر آپ نے اس تقریب کو رونق بخشی. آج کی یہ تقریب ہماری علف برداری کے لیے رکھی گئی ہے جو کہ ہو گئی ہے, تو اللہ پاک نے
ہمیں الیکشن میں سرخرو کیا. اس سرخرو ہونے کے بعد ہمارے کندھوں پہ ایک بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے. اور جو ہمارے بھائی مد مقابل ہمارے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے, میں ان سے آج ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ یہ کوئی وہ ذاتی جنگ نہیں ہے. آئیں مل کر ہم برادری کی خدمت کے لیے مل کر چلیں. ان کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں برادری کی فلاح کے لیے مل کر ایک ساتھ ان کی فلاح کے لیے کام کریں. تو ہم الیکشن میں آئے تھے, ایک منشور کے ساتھ آئے تھے. ہمارا منشور تھا کہ اداروں کی مضبوطی اور اپنی برادری کے عزت نفس کا تحفظ. انشاءاللہ اس کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور اب کچھ گزارشات میں اپنے مہمان خصوصی جناب اکبر ایوب خان صاحب کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی میری ان کے آگے ایک درخواست یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایپکا ہاؤس موجود ہے. یہاں ہمارے پاس کچھ تنظیم کمزور تھی جس وجہ سے ابھی تک یہاں کوئی بھی ایپکا کا آفس نہیں ہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کریں ہمیں ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ میں ایک آفس الاٹ کیا جائے تاکہ ہم اپنے تنظیمی امور اچھے طریقے سے چلا سکیں. اور سر ہماری دوسری ریکویسٹ آپ نے جو آپ نے کرنی تھی وہ آپ نے پہلے خود ہی اس کا اناؤنس کر دیا کہ ہمارے سیکٹری بھائی ان کی اپ گریڈیشن ایپکا میں شامل یہ واحد کیڈر ہے کہ جس کی اپ گریڈیشن ابھی تک رکی ہوئی ہے. باقی ہماری صوبائی قیادت کی محنت سے تمام سر یہ کلارک کے ساتھ ریلیٹڈ کیڈر ہے اور کلارک 11 میں اور یہ ابھی تک 9 میں, ان کو پیچھے ہی چھوڑا گیا تھا. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کم از کم ان کا بھی اسکیل کلارک کے برابر ہونا چاہیے, زیادہ نہیں تو برابر لازمی ہونا چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. سر اس کے بعد ایک درخواست ہماری اور ٹی ایم اے کے حوالے سے ہے. میرے ٹی ایم اے بھائیوں کی کچھ تھا کہ ان کی تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ملتی. یہ آپ ذرا خصوصی اس میں دلچسپی لیں. کم از کم یہ جو ملازمین ہوتے ہیں سارا ان کا گھر کا نثار تنخواہوں پہ ہی ہوتا ہے, ان کو بر وقت تنخواہیں مل جائیں. اور آخر میں ایک جو ہمارا مطالبہ ہے سب سے اہم وہ ہمارا ایجوکیشن کا ہے. پچھلے دور حکومت سے ہمارے نئے جو تحصیل لیول پہ آفیسز بنے ہیں ان میں پوسٹیں سینکشن ہونی تھیں, وہ فنانس میں رکی ہوئی ہیں. اس سلسلے میں ہم آپ سے آگے بھی بار بار ملاقات کی تھی. تو وہ پوسٹیں سینکشن ہو جائیں تو ہمارا پروموشن کا پروسیس اور تیز ہو جائے گا. اس کے لیے آپ خصوصی دلچسپی دکھائیں. اگر وہ ہو جائے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. آخر میں ایک دفعہ پھر یہ امید کرتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی اکبر ایوب خان صاحب سے, اور یوسف ایوب خان صاحب چلے گئے ہیں, کہ ہمارے جو کلارک برادری کے مسائل ہوں گے ان کے حل کے لیے یہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. میں آخر میں سب بھائیوں کا پھر ایک دفعہ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مہربانی, تھینک یو. اب میں آج کی اس تقریب وفاداری کی آخری مہمان جن سے میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان کی طبیعت کو دیکھ کے یہ جانا ہے کہ نہ چھیڑ اے نگت باد بہاری راہ لگ اپنی تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں ہم بھی زار بیٹھے ہیں. جناب حاجی کل نواز صاحب چیئرمین ایپکا ڈسٹرکٹ علی پور سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنے مواد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس تقریب میں شریک تمام حاضرین اپنی صوبائی قیادت اور آج کے مہمان خصوصی جناب اکبر ایوب خان صاحب, یوسف ایوب خان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمارے مسائل سنے. میں تقریباً ہمارے اس ایپکا کے جو ہمارے تقریباً 1200 ملازمین ہیں وہ اس تنظیم کے صفائی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو میں یہ آپ لوگوں سے اور تمام ملازمین سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, تحصیل گورنمنٹ اور ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں اکبر ایوب خان صاحب, ہم ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں گے اور اپنے ملازمین بھائیوں کے لیے جو مسائل ہیں ان کے لیے جو جائز مسائل ہیں ان کے لیے ان سے گزارش کریں گے تو پہلی ترجیح پر ہمارے وہ مسائل یہ انشاءاللہ حل کریں گے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کہ میرا تعلق ٹی ایم اے سے ہے, ہمارا کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ جس پہ ہم آواز اٹھائیں. مسائل تو سارے جتنے بھی ہیں وہ اکبر ایوب خان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, لیکن میں پھر بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈیلی ویجز ملازمین جو صوبائی گورنمنٹ نے منیمم ویجز 36,000 کیے ہوئے ہیں ان کو 32,000 دیا جا رہا ہے. باقی اضلاع میں ہمارے 2 ویل آپریٹر جو ہے 6 اسکیل میں وہ تنخواہ لے رہے ہیں, لیکن ہمارے ہری پور میں 4 اسکیل میں وہ کام کر رہے ہیں.
7-8 سال پہلے شاید آپ کی وزارت ہوگی، میں یہ نہیں کہہ سکتا، اس وقت ہمارے لیے اور ٹی ایم ایز کے لیے اور وی سی کے لیے اکاؤنٹ 5 سے پے وغیرہ اور ان کے معاملات چلانے کے لیے اس طرح کی کوئی تجویز تھی جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. ہمارے ملازمین 700-800 ملازمین ضلع ہری پور میں بنتے ہیں، اس میں غازی بھی ہے، ٹی ایم اے خانپور بھی ہے اور کھلاباٹ اور ہری پور. ہم انتہائی ذلت کے ساتھ 2-2 مہینے 3-3 مہینے تنخواہ کے لیے، ایسے بھائی ہیں ہمارے، سارے ہی تو اس طرح نہیں ہو سکتے، انتہائی پریشانی میں وہ وقت گزار رہے ہیں. تو آپ سے میری درخواست ہے، ایک تو اس کے درمیان میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ ہماری پروموشن جو ہے ٹی ایم اے میں، اس کا بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جو اپنی فائل بناتا ہے تو وہ لے جاتا ہے اور کروا لیتا ہے. ہمارے ٹی ایم اے کے لیے ٹائم سکیل، میری درخواست ہے کہ اس کو صوبائی سطح پہ ٹائم سکیل کے وہ پروموشن کی جائے تاکہ جو لوگ بے آسرا ہیں وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتے، وہ ان کا بھی ٹائم سکیل پہ پروموشن ہو جائے اور وہ اپنی اس اذیت سے چھٹکارا پائیں. اور ساتھ ہی یہ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ باقی معاملات انشاءاللہ جو بھی ہوں گے وہ آپ کے گوش گزار کریں گے. مجھے تو ایک بار پھر میں آپ سب حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اکبر ایوب خان صاحب کا اور اپنے صوبائی قائدین کا بھی کہ وہ تشریف لائے اور ہماری خوشیوں کو دونوں کو. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. مہربانی، شکریہ. ہمارے سردار سلیم صاحب ایپ کا پریزیڈنٹ افتباد سے تشریف لائے، فرمان اللہ صاحب پشاور سے، حاجی منیر خان صاحب سری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے. میں تمام آنے والے مہمانوں کا انتظامیہ کی طرف سے، نو باڈی ایپکا کے قائدین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. آپ آخر میں جو دعا ہے اس کے لیے، دعا ہوا عبادت، دعا تو ہے ہی عبادت ہے، تو میں تمام اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں آپ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا اللہ کریم، آج کی یہ جو تقریب شہید اپنے ساتھیوں نے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، انہوں نے آج کی اس تقریب میں اپنے نئے عہدوں کا حلف لیا ہے. انہیں کما حق ان عہدوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کے سروس کے معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ اس ملک کو سلامت رکھ تا قیامت رکھ. جتنے حاضرین آئے ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. اور اللہ کریم ہمارے جو اہلکار یہاں تشریف ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں، کاموں میں اللہ برکتیں عطا فرما. اور اللہ کریم آج تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھا کے تجھ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ کریم رحم و کرم کی بارش عطا فرما کے اپنے ملک کو آباد فرما. اللہ کریم شدید سخت موسم ہو چکا ہے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ اپنے فضل فرما، رحم و کرم کی بارش عطا فرما. اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم جن کے دل میں جو جائز خواہشات ہیں اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایپکا کی قیادت کی طرف سے آج آپ کی یہ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. کھانا سرو ہو رہا ہے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ آرام سے کھانا تناول فرمائیں. بہت شکریہ جی.